यही मौका गारे सौर में पेश आया है और पहुंच गए हैं कुरैश मक्का खोजी को साथ लेकर, और गार के दहाने पर पहुंचने से पहले ऊपर आवाजें आना शुरू हो गईं, तो अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु परेशान हो गए। यहां जो आयात उतरी हैं वहां इन्ना लमुदरकून इन्ना मइया रब्बी, यहां जो आयात उतरी हैं इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही थानिया इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, जब बोल रहे थे अल्लाह के नबी अपने साथी को कह रहे थे ला तहज़न, गम न कर, अल्लाह हमारे साथ है। यहां क्या हुआ है, यहां अबू बकर को अपना फिक्र नहीं पड़ा, अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ गया। बनु इसराइल को अपना फिक्र पड़ा, इन्ना लमुदरकून, अबू बकर को अल्लाह के नबी का फिक्र पड़ा। अगर अपनी जान का फिक्र पड़ता तो फिर लफ्ज आना चाहिए था ला तखफ, अबू बकर डरो नहीं, अल्लाह साथी है। अबू बकर को अपनी जान का फिक्र नहीं पड़ा, उनको अल्लाह के नबी की जान का फिक्र पड़ा। तो और की जान पर जब आफत आए और उसको सोचकर जो अंदर में कैफियत बने उसको हुज़न कहते हैं, उसको गम कहते हैं, उसको खौफ नहीं कहते। अपने ऊपर आन पड़े और उसकी वजह से जो अंदर में कैफियत पैदा होती है वो खौफ बनता है, और दूसरे पर जो कैफियत बनती है उसको सोचकर जो अंदर में एक इज़्तिराब पैदा होता है वो हुज़न कहलाता है, वो गम कहलाता है। तो लफ्ज ला तखफ की बजाय अबू बकर डरो नहीं, अपनी मौत का डर न कर, अल्लाह हमारे साथ है, ये नहीं आया ला तहज़न, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न खा, अबू बकर मेरी हलाकत का गम न कर। क्यों? इन्नल्लाह मआना, अल्लाह मेरे भी साथ है, तेरे भी साथ है। वजतबाकुम, चुने हुए और गैर चुने हुए में कितना फर्क हो जाता है। चुना हुआ कैसे बोल रहा है, जिनका इंतखाब नहीं किया वो किस सतह पर खड़े हैं, जिनको अल्लाह पाक ने चुना है वो किस सतह पर खड़े हुए हैं। ये आयात उसका फर्क बतला रही कि अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु को अपनी भूल गई, अल्लाह के नबी की पड़ गई। दाखिले के वक्त भी पहले आपको बाहर खड़ा किया, खुद अंदर गए। हमारे नबी 4 मील का सफर था, पहाड़ी, पंजों के बल चले ताकि पांव के निशान न पड़े। खोजी इतने माहिर थे कि पंजों को पहचान कर भी पहाड़ पर चढ़ गए थे। तो जब पहाड़ पर चढ़ने का वक्त आया तो हमारे नबी के पांव सारे, उंगलियां सारी जख्मी हो गई, ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था। अबू बकर ने कंधे पर बिठाया और सारा पहाड़ ऊपर चढ़ के गए हैं। वो पहाड़ ऐसे बिल्कुल सीधा है, जिन्होंने देखा है वो अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी को ऊपर बिठा के उस पहाड़ पे चढ़ना कितना मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसे सीधा पहाड़ है। वो आपको बाहर बिठाया, खुद अंदर तशरीफ ले गए और जाकर आपने सारे गार को साफ किया। फिर बहुत सारे सुराख थे, अपनी पगड़ी को उतारा और फाड़ फाड़ कर सुराख बंद करने शुरू किए। फिर सुराख बाकी रह गए तो कुर्ते को उतारा और उसे फाड़ फाड़ के बाकी सुराख बंद किए। एक सुराख बाकी रह गया, उस पर आपने अपना पांव रख दिया, जिसके अंदर सांप था और जिसने आपको 2-3 दफा डसा। उसके डसने का भी जो था वाकया, वो किस्सा ये था कि वो खुद अल्लाह के नबी का दीदार करना चाहता था और आगे अबू बकर का पांव आया हुआ है। उसके पास एहतजाज का और कोई तरीका नहीं, आवाज तो दे नहीं सकता, शोर मचा नहीं सकता। तो वो उसने यही करना था कि मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो देखने दो, मुझे रास्ता दो, मुझे भी तो दीदार करने दो। ये दीदार के शौक में उसका इज़्तिराब था और आगे एड़ी आई पड़ी थी, जिसकी वजह से वो उसने एहतजाज किया, पीछे हटो, मुझे भी दीदार करने दो, मैं भी अपनी आंखों को ठंडा करना चाहता हूं। फिर जब हमारे नबी अंदर आए तो रात का अभी अंधेरा था, थोड़ी सी जब रोशनी हुई तो आपने देखा कि अबू बकर का ना कुर्ता ना पगड़ी। तो आपने पूछा अबू बकर कहां गया कुर्ता,
کہاں گئی پگڑی؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز اس میں سے نکل کر آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو میں نے یہ سارے سوراخ بند کر دیے۔ تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ نے کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اسی وقت جبریل اترے اور انہوں نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ابو بکر سے راضی ہوں اور میں اسے جنت میں آپ کا ساتھی بناتا ہوں۔ اللہ نے چنا ہے، چنے ہوئے ہیں۔ پھر آگے اللہ کا اپنا نظام چلا۔ ان کے قریش مکہ کے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بیل کو نکالا، اس بیل کی شاخیں بنی، ان شاخوں کے بیچ میں مکڑیوں کو پہنچا دیا گیا، جنہوں نے فوراً جالا بن دیا، تان دیا۔ جب یہ لوگ پہنچے ہیں تو جالا مکمل ہو چکا تھا۔ کھوجی نے کہا پاؤں کا نشان یہاں پر آ کے ختم ہو رہا ہے۔ تو امیہ بن خلف نے کہا تو کہاں لے کے آ گیا ہے؟ یہ تو اس کی پیدائش سے بھی پہلے کا جالا بنا ہوا ہے۔ یہ آپس میں باتیں ہو رہی ہیں اور ابو بکر کو غم لگا کہ ہائے اب میرے نبی کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کی شان اس لفظ میں موجود ہے لا تحزن، کہ ابو بکر کو اپنا غم بھول گیا، اپنا خوف دور ہو گیا، اپنے نبی کا غم لگ گیا، ان کا کیا بنے گا؟ لا تحزن ان اللہ معانا، مت غم کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ چنی ہوئی امت ہے، چنی ہوئی۔ بدر کے میدان میں ابھی آپ پیچھے تھے، پتہ چلا ابو سفیان نکل گیا، ابو جہل آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا بولو اب کیا کرنا ہے، بولو کیا کرنا ہے۔ تو مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ اذن لا نقول كما قالت بنو اسرائیل اذهب انت وربك فقاتلا ان ها هنا قاعدون۔ یا رسول اللہ اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ ہم کہیں جا تو اور تیرا رب اور تم لڑو، ہم تو یہ بیٹھے ہیں، ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربك فقاتلا نحن معاك مقاتلون، آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے، آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، اور جب تک ہماری زندگی ہے آپ تک کوئی ہاتھ پہنچ نہ سکے گا۔ یہ مقداد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کے اللہ کے نبی کو جواب دیا۔ آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ تو پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا۔ پھر آپ نے کہا بولو کیا کرنا ہے؟ آپ انصار کی رائے لینا چاہتے تھے، کیونکہ اس لشکر میں صرف 70 مہاجر تھے، باقی 250 وہ سارے کے سارے انصار تھے، وہ زیادہ تھے یہ کم تھے۔ دوسرا انصار سے جو معاہدہ ہوا تھا، جو عہد پیمان ہوا تھا، وہ ہوا تھا کہ مدینے کے اندر اگر کوئی دشمن آئے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے، مدینے سے باہر نکل کر لڑے یہ معاہدے میں تحریر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان دو باتوں کی وجہ سے آپ کہہ رہے تھے اور بولو بھائی کیا رائے ہے؟ تو سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ایانا یرید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہماری رائے لینا چاہتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے مہاجر بھائی جو بول رہے ہیں ہماری ترجمانی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہماری الگ سے رائے لینا چاہتے ہیں تو یا رسول اللہ آمنا بکا، ہم آپ پہ ایمان لائے، وعلمنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم اس پر ٹھک گئے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وصدقناک، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ نے آسمان کی جو خبریں ہمیں سنائی اس کی ہم نے تصدیق کی کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے۔ تو یا رسول اللہ صل حبال من شئت، آپ ہمیں جس سے جوڑنا چاہیں گے ہم جڑ جائیں گے، وقت حبال من شئت، جس سے ہمیں توڑنا چاہیں گے ہم کٹ جائیں گے، سالم من شئت، جس سے آپ ہماری ہاتھ جوڑی کروائیں گے ہم اس سے ہاتھ ملائیں گے اور اس سے صلح کریں گے، وحارم من شئت، جس سے آپ ہمیں لڑوائیں گے ہم لڑ جائیں گے، ہم بھڑ جائیں گے۔ آپ ہمیں حکم کریں کہ ہم سمندروں میں کودیں، لو امرتنا ان نخوض البحار لخضناها ولم يتخلف عنا رجل واحد، آپ حکم دیں کہ ہم سمندروں میں چھلانگ لگائیں تو ہمارے بچے بھی سمندروں میں کود جائیں گے، آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آگ میں کود جائیں تو ہمارے بچے بھی آگ میں کود کر
اپنی راہ کا نذرانہ آپ کو پیش کریں گے. آپ ہمیں حکم دیں کہ یمن تک اپنی سواریوں کو دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم پیچھے مڑ کے مدینے کو ایک جھلک دیکھنا پسند نہ کریں گے. خود من اموالنا ما شئت، یہ ہماری جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو پسند ہے لے لیں. واترک ما شئت وخذ ما شئت، جو پسند ہے وہ لے لیں، جو ناپسند ہے وہ چھوڑ دیں. اور جو آپ لے لیں گے وما اخذت من اموالنا کان احب الینا مما ترکت لنا، جو آپ لے لیں گے وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کی نسبت جو آپ چھوڑ دیں گے. یا رسول اللہ، آپ نکلے کسی اور کام کو، دکھا دیا اللہ نے کوئی اور کام، تو الق بنا العدو، آپ ہمیں دشمن پہ پھینکیے. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، آپ ہمیں دشمن پر پھینکیے. ہم نے تو جاہلیت میں کبھی پیٹھ نہ دکھائی، تو آج کیسے پیٹھ دکھائیں گے؟ عرب کی تاریخ گواہ ہے کہ ہم میدان میں ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماء. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو پیٹھ پہ زخم کھا کر اپنی ایڑیوں کو رنگین کریں، ہم وہ ہیں جو سینے پہ زخم کھا کر اپنے پاؤں کو اپنے خون کی مہندی لگاتے ہیں. ہم بھاگنے والے نہیں ہیں. انا لصبر عند الحرب وصدق عند اللقاء، یہ چنا ہوا ہے طبقہ ہے. وجتباکم، ہم نے تمہیں چن لیا ہے، ہم نے تمہیں چنا ہے، چھانٹا ہے. ساری کائنات میں جو سب سے بہترین تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا ہے. یہ کائنات کا افضل ترین طبقہ